ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایاز محمود کو۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعا کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات جو ہیں وہ بغور سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں یہ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے وہ دعا جو دل سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ، حجاج بن یوسف کے بارے میں اکثر یہ روایت مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک اندھا جو ہے وہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہے اور بار بار یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے میری آنکھوں میں بینائی عطا فرما دے، پروردگار میری آنکھوں میں مجھے روشنی عطا کر دے۔ حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کے گرد طواف کے 3 چکر پورے کر لیے۔ دیکھا کہ وہ اندھا جو ہے وہ برابر یہی دعا کرتے جا رہا ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے میری آنکھیں واپس کر دے، مجھے میری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف نے جب سنا تو وہ ٹھہر گیا اور اس اندھے سے مخاطب ہو کے کہا، اے اندھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بار بار دعا مانگے جا رہا ہے اور بار بار یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری آنکھیں واپس کر دی جائیں، مجھے میری آنکھوں میں روشنی لوٹا دی جائے۔ اندھے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اندھے تو جانتا ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے، تو وہاں پہ کھڑا ہے جس جگہ کبھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اے اندھے سن، میں نے طواف کے 3 پھیرے 3 چکر مکمل کر لیے ہیں، اب میرے 4 چکر اور باقی رہ گئے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد میں تیرے پاس آؤں گا۔ سن، میں بادشاہ ہوں، اگر تجھے تیری آنکھوں میں روشنی نہیں ملی تو یاد رکھ کہ میں تیری گردن کو تلوار سے اڑا دوں گا۔ اب وہ اندھا جس کے پاس پہلے آنکھیں نہیں تھی، جو آنکھوں کے لیے ترس رہا تھا، جو روشنی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اب اسے جان کی فکر پڑ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر مجھے آنکھوں میں روشنی نہیں ملی تو یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ میری گردن اڑا دے گا۔ اس لیے اب وہ زارو قطار کعبہ شریف کے سامنے رو رو کے دعا مانگنے لگا، عرض کرنے لگا کہ پروردگار مجھے میری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے، مجھے میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ تو یاد رکھیے کہ جب اس اندھے نے رو رو کے دعا مانگی، دل سے دعا مانگی، حجاج بن یوسف نے جب طواف کے 7 پھیرے مکمل کر لیے، جب اس اندھے کے پاس حاضر ہوئے، دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ آنکھوں سے اب بینا یعنی دیکھنے والا ہو چکا تھا کہ وہ سب کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ مبارک ہو، تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم بار بار کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا مجھے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم صرف زبان سے کہہ رہے تھے اور دل سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اب جب کہ میں نے تمہیں کہا کہ اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی تو میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا، لیکن اے اندھے یاد رکھ، اگر تجھے تیری آنکھوں کی روشنی نہ بھی آتی تب بھی میں تیری گردن کو نہ اڑاتا، لیکن میں نے تجھے صرف مانگنے کا ڈھنگ بتا دیا کہ مانگنا ہے تو ایسے مانگ، پھر دیکھنا درے خدا سے کوئی انسان جو ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ انسان کی
کوئی بھی فریاد اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس اندھے کو مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیا کہ اندھے اس طرح سے مانگ، تجھے تیری آنکھوں کی روشنی لوٹا دی جائے گی۔ آج مسلمانوں بات وہی ہے کہ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن پہلے آپ اپنے آپ پہ غور و فکر کیجئے کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں یا کہ اپنے دل سے بھی کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم دعا مانگیں سب سے پہلے ہم فرائض کے پابند بھی ہونے چاہیے۔ ہمارے جسم پہ جو لباس ہو وہ حلال طیب کمائی کا ہونا چاہیے، ہمارے پیٹ میں جو غذا ہو وہ بھی حلال اور طیب اور پاکیزہ غذا ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے جب ہمارا تن بھی پاک ہوگا، جب ہمارا من بھی پاک ہوگا، انشاءاللہ آپ دعا کر کے تو دیکھیے، رب اپنی بارگاہ میں کبھی کسی کو مایوس نہیں فرماتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھ لے، میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تو دیکھ لے۔ اے ابن آدم، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ دنیا کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو جائیں، پھر بھی میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھ لے، میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تو دیکھ لے۔ اور جب تو میری بارگاہ میں دعا کرے گا، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جائے گا، میں رب کائنات تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور اللہ پاک کی کرم نوازی کو دیکھیے کہ رب کائنات کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے رب کائنات کو اپنی مخلوق سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، رب کائنات 70 مرتبہ اپنے بندے سے فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا چاہیے، اے میرے بندے بول کیا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں رب کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھ لو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تو دیکھ لو، آپ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جائیے، صدق دل سے توبہ استغفار کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔